ابھی اسے اپنی کلاس میں بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ ہیلو الایا جی، اسے اپنے عقب سے آنے والی مردانہ آواز پر جی بھر کر کوفت ہوئی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچے، دانت کچکچائے۔ ابھی اور اسی وقت اپنی شکل گم کر لو یہاں سے، ورنہ بہت بڑا پٹو گے آج میرے ہاتھ سے۔ بہت سخت موڈ خراب ہے میرا آج۔ وہ تنگ کر اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتی پرتپش لہجے میں بولی تو رمیز نے اس کی بات پر دانت نہ کوسے۔ وہ کلاس میں آیا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کلاس میں وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ الایا جی، میں آپ کے موڈ کو ہی درست کرنے آیا ہوں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت بھرے لہجے میں معنی خیزی سے گویا ہوا۔ اس کے لہجے پر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں چمک اٹھیں۔ میرا موڈ درست کرنا ہے نا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھ ملتی سوالیہ انداز میں بولی تو اس نے بھی جواباً بنا کسی تردد کے خوش آمدانہ انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے اپنی شرٹ فولڈ کرتا دیکھ اچنبھے سے بولا تو رمیز نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی تگ و دو میں ہو۔ تمہیں مار کر اپنا موڈ درست، یہ کہتے اس نے ایک زوردار قسم کا پنچ اس کے منہ پہ جڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ کلاس کے بچے اچانک اس ہونے والے ہنگامے پر ہونک زدہ ہوتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اب دلچسپی سے اس سارے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بوکھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا دفاع کرتے بولا۔ یہی تو ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تم نے آج ایک دوست ہونے کا بہت اچھے سے حق نبھایا ہے۔ صبح سے کھجلی ہو رہی تھی ہاتھوں میں۔ چلو میرا موڈ ٹھیک کرو۔ ڈیم اٹ، وہ پھولے تنفس سمیت بڑبڑائی۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی اس نے ایک اور مکہ اس کے منہ پہ جڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے کرسیوں سے ہوتا بری طرح زمیں بوس ہوا۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے ارد گرد مت منڈلایا کرو؟ لیکن نہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں بھلا؟ تمہاری بابت یہ بات میں اچھے سے سمجھ چکی ہوں۔ وہ زمین پر گرے رمیز کے سینے پر شوز رکھتی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تو رمیز اس کی حرکت پر اچھا خاصا گڑبڑا گیا۔ اس نے جوں ہی ارد گرد نگاہ دوڑائی، سب دلچسپ نگاہوں سے انہی کی طرف متوجہ تھے۔ اپنی اہانت کے احساس سے سرخ ہوتا چہرہ جھکا گیا۔ آج تک اس نے لڑکیوں کو جوتوں کی نوک پر رکھا تھا اور آج وہ خود کسی لڑکی کے جوتے کی نوک پر تھا۔ یہ سوچ ذہن میں اجاگر ہوتے ہی اس کے وجود میں غصے کا شدید ابال اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک ہی جست میں اٹھتا، وہ اپنے پیر کا دباؤ اس کے سینے پر بڑھا گئی۔ انایا اسٹاپ اٹ، پروفیسر آ گئے ہیں کلاس میں۔ اس کے کلاس فیلو نے اس کے قریب جاتے دھیمی سی سرگوشی کی، لیکن وہ فی الحال کسی کو سن کہاں رہی تھی۔ تمام لڑکیاں پروفیسر کے ساتھ موجود انسان کی شخصیت سے بھی اچھا خاصا مروب دکھائی دے رہی تھی، تبھی حتی الامکان کوشش کر رہی تھیں کہ وہ باز آ جائے۔ مس الایا، لیو ہم۔ پروفیسر کے کرخت لہجے پر اس کے ہاتھ وہیں تھمے تھے۔ اس نے ذرا سی لمبی پلکوں کی جھالر اٹھاتے ان کی سمت دیکھا تو وہ غصیلی نگاہوں سے اسے گھورنے کا کام انجام دے رہے تھے۔ اس نے خود کو ایک جھٹکے سے اس سے آزاد کرایا تھا اور اس کے آزاد کرتے ہی وہ دھڑام سے زمیں بوس ہوا۔ اس کی آہ پوری کلاس روم میں گونجی تھی۔ الایا نے رعونت سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ پروفیسر کے ساتھ موجود شخص کی نگاہیں گاہے بگاہے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، ورنہ اگلی بار پروفیسر کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی تو ایک قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالتے اپنے ابتر حلیے سمیت وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا باہر۔ مس الایا، یہ جو حرکتیں آپ کر رہی ہیں نا، زیب دیتی ہیں کیا آپ کو؟ پروفیسر نے اپنا لہجہ نرم بناتے استفسار کیا تو وہ خاموشی سے تو وہ جوں کی توں رہ گئی۔ لیکن سر، اس کی بھی حرکتیں آپ کے علم میں نہیں ہیں ابھی۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، تبھی دانت پر دانت جمائے سختی سے بولی، مس الایا، کین یو پلیز اسٹاپ دس نان سینس ان دا کلاس روم؟ اب کہ اس شخص نے براہ راست اسے مخاطب کرتے اس کے مسلسل چیونگم چبانے پر چوٹ کی تھی، جواباً اس کے منہ کی حرکت تھمی۔ اس نے خشمی نگاہوں سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ آپ کا تعارف مسٹر؟ اگلے ہی لمحے وہ شان بے نیازی سے گویا ہوئی تو پروفیسر نے اس کے انداز پر لاحول ولا پڑھتے دل ہی دل میں الایا کو ملامت کی تھی اور کھسیانے ہوتے سر کاظم کی جانب دیکھا، جنہوں نے ابھی جوائن کیا تھا۔ آئی ایم یور نیو انگلش ٹیچر، انہوں نے بمشکل اپنا اشتعال دباتے سنجیدگی سے جواب دیا اور روسٹرم پر جاتے رجسٹر رکھا۔ اچھا، انگلش ٹیچر ہیں تو کیا سر پر چڑھ کر ناچیں گے؟ اور براہ کرم اردو کا بھی استعمال کریں، وہ کیا ہے نا، اردو ہماری قومی زبان ہے۔
वो आंखें पटपटाती मसनूई भोलपन से बोली तो सर काजिम ने खून आशाम निगाहों से उस लड़की की जानिब देखा जो पहले ही दिन उनका खून चूसने का इरादा रखती थी। उसकी बात पर सबकी हंसी पूरी क्लास में गूंजी। अलाया, शट अप नाउ, सिट डाउन। प्रोफेसर की आवाज़ पर वो कंधे उचकाती उन्हें देखते बाईं आंख दबाती अपनी जगह पर बैठ गई। सर काजिम ने निगाहों का जाविया सूरत से बदला था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके इंग्लिश के न्यू टीचर्स हैं। एक्चुअली सर जहांगीर को किसी काम की बदौलत बैरूनी मुल्क जाना पड़ा, तो आप सबको अब इनसे कोऑपरेट करना होगा। वो मतानत से बोलते एक मशकूक निगाह एलाया पर डालते क्लास से निकल गए, जबकि सर काजिम ने एक बार फिर रोस्ट्रम पर जाते रजिस्टर खोला। इनके साथ तो हम खुशी खुशी कोऑपरेट करेंगे। अफीफ़ा की शोख आवाज़ पर जहां उन्होंने एक संजीदा निगाह उस पर डाली, वहीं एलाया ने भी उचक कर उसकी जानिब देखा था, जो ऐसी ही बेबाक और लड़कों में घुसने वाली लड़की थी। तभी उसे इंतहा की जहर लगती थी और उसे देखने पर उसने ऐसे मुंह फेरा जैसे कड़वा बादाम मुंह में चबा लिया हो। व्हाट्स योर रोल नंबर मिस? उनकी भारी गंभीर आवाज़ पर पूरी क्लास में सन्नाटा छाया था। अफीफ़ा भी एक अदा से खड़ी हुई, बाल झटक गई। रोल नंबर 40, उसने मुस्कुराते हुए बताया। सर काजिम एक उचटती निगाह उस पर डालते रजिस्टर की जानिब मुतवज्जो हुए। सो मिस अफीफ़ा, आउट फ्रॉम दिस क्लास। उनके बेलचक लहजे पर उसके चेहरे से मुस्कुराहट फौरन से पहले सिमटी। उसने चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात लिए उनकी तरफ देखा। बट सर, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उन्होंने दरमियान में ही बात उचक ली। आई सेड आउट। उनके सर्द लहजे पर वो जब्त के घूंट भरती एक जस्त में अपना बैग उठाती तनफन करती कमरे से बाहर निकल गई। एलाया ने बेसाख्ता सताइशी अंदाज में तालियां बजाईं और दाद देती निगाहों से उसकी जानिब देखा था। उसकी हरकत पर पूरी क्लास गर्दन मोड़े उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, लेकिन सर काजिम ने उस लड़की को देखना भी गवारा ना किया, जिसने आते साथ ही उनके मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। मे आई कम इन सर? दरवाजे की जानिब से आती मर्दाना आवाज़ पर उन्होंने उस सिमत देखा और आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। वही लड़का था वो, जिसका कल एलाया से टाकरा हुआ था। वो तो उसे देखते ही ऐसे बन गई जैसे जानती ही ना हो। उसने संजीदगी से एलाया के साथ वाली कुर्सी पर जगह संभाली। एलाया उसे देखती पेचोताप खाती रह गई, जबकि उसने एक मुस्कुराती निगाह उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर डाली। ये लो चाय और कुछ देर आराम कर लो, आंखें भी देखो किस कदर सुर्ख हो रही हैं। जैन ने उसकी जानिब चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। वो तीनों सुबह से दर दर की खाक छानते फिर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद का सिरा हाथ नहीं लगा था। अशब को तो हल्का हल्का बुखार भी हो रहा था और उसकी वजह यही थी कि शायद उसे यहाँ की आबो हवा सूट नहीं की थी, तभी वो झुंझलाया हुआ था। कुछ मालूम हुआ? अशब ने उसके करीब जगह संभालते संजीदगी से इस्तफसार किया तो उसने कुछ याद आने पर अचानक उसकी सिमत देखा। मैं जहां अपना चेकअप कराने गया था ना, वहां से कुछ अहम मालूमात मिली तो हैं, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए नाकाफ़ी हैं। अस्पताल में मुझे एक एरिया बहुत सुनसान लगा, शायद वहां आना जाना कम है लोगों का या मना किया गया है वहां जाने से। उसने पेशानी मसलते बेचैनी से आगाह किया। एक बात तो है, ये काम जिसके भी अंडर है वो बहुत होशियारी से एक एक करके पत्ते फेंक रहा है। हमें भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा ताकि उनके कानों कान खबर ना पहुंचे। कितनों को अंजाम तक पहुंचाया है, इसका भी अंजाम हमारे हाथों ही लिखा है। इंशाअल्लाह हमें बुराई के खात्मे के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। वो मजबूत लहजे में गोया हुआ तो दीन ने पुरज़्म अंदाज में उसकी जानिब देखते इंशाअल्लाह कहा था। तुम परेशान मत हो, कल देखते हैं क्या बनता है। बस ये माइक्रोफोन फिट कर लो कान में ताकि पल पल की खबर मिलती रहे। यह हमारे मिशन में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। वो संजीदगी से बोलते उसका कंधा थपथपाते वहां से उठ खड़ा हुआ। हाँ, फिलहाल तुम आराम करो, मैं इस चिप की भी एक बार नजर सानी कर लूं ताकि बाद में मुश्किल पेश ना आए। उसके जाते ही जैन ने भी एक निगाह अशब की पुश्त पर डालते अपने कदम किचन की जानिब बढ़ाए। वो सब चेहरा झुकाए सहमे सहमे से पाशा के सामने हाथ बांधे खड़े थे। वो सब पाशा के सख्ती से बुलाने पर अपने अपने काम छोड़े एक लंबी मुसाफत तय करते सीधा उसके अड्डे पर पहुंचे थे। मुझे कुछ दिनों से तुम सब में से किसी ने भी मालूमात नहीं पहुंचाई कि असलहा कहाँ तक पहुंचा है। उसने संजीदगी से उन सब के चेहरों को जांचते हुए इस्तफसार किया। बॉस, मैंने तो अपना काम मुकम्मल कर दिया है। असलहा मुझ तक पहुंच गया था। मैंने गाड़ियों को आगे की जानिब रवाना कर दिया था। पुलिस की वर्दी में मलबूस शख्स ने खुशामदाना अंदाज में जवाब दिया तो उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते डॉक्टर की जानिब तवज्जो की, जो उसकी अचानक अपनी तरफ मुतवज्जो हो जाने पर गड़बड़ा गया था। 2 दिनों में जिमी यहाँ पहुँच रहा है।
तेरा काम हुआ या नहीं? मुझे बॉडी पार्ट्स चाहिए जिनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा कमा सकूं। उसने सख्ती से उसे बावर कराया तो मुकाबिल के हवास झुनझुना उठे। ये वही ईमान फरोश लोग हैं जो अपना ईमान बेचकर गलत कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने पेशे से भी गद्दारी करने से घबराते नहीं। जी बॉस, कुछ दिनों से बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो किसी केस को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही अस्पताल पहुंचता हूं कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर असलहा आप तक पहुंचाता हूं। उसने भी अपनी जानिब से पूरी तसल्ली दी, जबकि उसकी बात पर पाशा ने गहरी नज़रों से सरतापा उसकी जानिब देखा। जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी की तबीयत को दुरुस्त कर ले, वरना मैं बखूबी जानता हूँ कि कैसे तबीयत ठीक की जाती है। मैंने अपने इस धंधे में किसी किस्म की कोताही की माफ़ी नहीं रखी और न मैं माफ़ करूँगा। डॉक्टर, मुझे वो सब कल के कल चाहिए ताकि मैं आगे अच्छे दामों से फ़रोख्त कर सकूं। और अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई चालाकी करने की जुर्रत की ना, तो पाशा तुम्हारा सर उड़ाने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। वो खून आशाम निगाहों से उन सब की जानिब देखते, उंगली से इशारा करते गरजा था। उन सब के रंग अगले ही लम्हे सूरत से फीके पड़े थे। किसी में भी उसके सामने निगाहें उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो सभी उसकी शख्सियत से अच्छा खासा डरे हुए थे। सोने पे सुहागा, उसका हमा वक्त अपने मुंह को ढांपे रखना। वो अपने बहुत ही ख़ास बंदों के सामने मुंह खोलता था और वो ये सब अच्छी तरह जानते थे कि वो लोग अभी उस मकाम को हासिल नहीं कर सके। नहीं नहीं बॉस, हम सब आपसे गद्दारी करते कहाँ जाएंगे। सच में ऐसा ही हुआ है। और जिन लड़कों को अस्पताल की फार्मेसी में अपने साथ मिलाया है वो भी कुछ दिनों से गैर हाजिर थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको हमारी बदौलत कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला तो पाशा सिगार सुलगाते, एक तमस्कुर उड़ाती निगाह उन पर डालते सर झटक गया। चलो तुम दोनों पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से और मेरी बात अपने जहन में जमा लो कि असलहे के मामले में मैं तुम लोगों की जान लेने से भी दरेक नहीं करूँगा। वो वाज़े धमकाते हुए गोया हुआ तो वो दोनों सूरत से अस्बात में सर हिलाते हाँफते कांपते वहाँ से निकलते चले गए। क्योंकि यहाँ से सफ़र करने में भी एक लंबा वक्त लगना था, क्योंकि मुजफ्फराबाद से लाहौर तक का सफ़र अच्छा खासा लंबा था। तभी वो लोग रात के वक्त सफ़र करने को अहमियत देते थे। अब उसका रुख उन दो लड़कों की जानिब था जिनसे अब वो कुछ पूछ गुछ करने का इरादा रखता था। तुम लोगों ने असलहा पहुंचाना शुरू किया या नहीं? उसने करख लहजे में उन दोनों को मुखातिब किया और सामने मेज़ पर रखे मशरूब को ग्लास में उड़ेलते लबों से लगाया। सर, मैंने यूनिवर्सिटी के डीन से लैक बढ़ाई हुई है। उसकी बदौलत ही वहाँ तमाम मंशियात का छोटा सा स्टोर रूम है, वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। बस अब लड़कों तक पहुँचाने हैं वहाँ से। वैसे मैंने ये काम अपने ज़िम्मे लिया है। उसकी गर्लफ्रेंड है वो जो यहाँ से आगे का काम सर अंजाम देगी, वो भी उसी हॉस्टल में क़याम पजीर है। हमारा काम उसकी बदौलत मज़ीद आसान हो जाएगा। उसके मुताबिक कुछ लड़कियां पहले भी चोरी छुपे ये काम करती हैं। अगर ये नशा और अद्वियात भी उन तक पहुंच गई तो हम लड़कियां उठवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। वैसे बच्चों का काम तो बआसानी चल ही रहा है। उसने तमाम तफसीलात से उसे आगाह करते अपने साथ मौजूद लड़के का हवाला दिया तो पाशा की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करते वो गड़बड़ाया था, जबकि उसकी बच्चों वाली बात पर पाशा फखरिया अंदाज में कहका लगाकर हंस दिया। बच्चों के लिए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो काम मैंने जिसके ज़िम्मे किया है ना, वो मेरा बहुत भरोसेमंद आदमी है। तू अपनी बात कर, लड़कियां कब तक पहुंचेंगी यहाँ तक? उसने टांग पर टांग चढ़ाते इस्तफसार किया। सर जी, बहुत जल्द आप देखिएगा, उसकी बदौलत ही हमारा ये बिज़नेस बहुत तरक्की करेगा। दूसरा लड़का तसल्ली देने वाले अंदाज में गोया हुआ तो पाशा ने गहरी निगाहों से सरतापा उसका जायज़ा लिया। एक मिनट, वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? तो तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। सारे का सारा उसी पर मुनहसर मत करना, वरना तुझे जान से मारकर तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा बेचने की भी हिम्मत रखता हूँ मैं। बहुत सौ को मसला है, तभी घबराहट नहीं होगी अब मुझे इस काम में। मुझे अपनी इस टीम में नाकारा इंसान बिल्कुल नहीं भाते। अपनी हिस्सियात, आंखें, कान सब कुछ बेदार रखना। हाथ पैर चलाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। अगर ये सब नहीं कर सकते तो मौका है, बच सकते हो तो बच जाओ, क्योंकि इस मामले में पाशा डेवल बनने में एक लम्हा नहीं लगाता। उसने सख्ती से जबड़े भींचे, अपने हाथ में मौजूद ग्लास को गोल गोल घुमाते हुए कटीले लहजे में बावर कराया तो उसके लहजे पर वो एक लम्हे के लिए सुन्न हुआ था। एक सेकंड के लिए तो उसे पछतावा होने लगा कि कहीं उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वैसे कौन है वो आफत की पुड़िया जो ये काम करने की हिम्मत रखती है?
ویسے کیا اس کے ساتھ ہر قسم کی جائز حد پار کر چکے ہو، یا پھر؟ اس نے معنی خیزی سے ہنستے ہوئے خباثت سے اسے مخاطب کیا تو وہ کھسیاتے ہوئے چہرہ جھکا گیا۔ دوسرا لڑکا تو دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ فی الحال ان لڑکیوں وغیرہ کے چکروں سے دور ہے۔ پاشا اس کے اڑے اڑے حواس دیکھتے ہوئے کہا لگا اٹھا، فی الحال تو تم دونوں جاؤ، واپسی میں بھی وقت لگے گا، لیکن اگلی بار جب بھی آؤ اپنے ساتھ کوئی اچھی خبر لانا۔ اور دوسری بات اپنے اس بھوسے بھرے دماغ میں بٹھا لو کہ میں ہر چیز میں اپنی وصولی لیتا ہوں، چاہے وہ پھر کتنی پرسنل چیز کیوں نہ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں گاڑتا ہوا دھاڑا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گیا، مبادا وہ اسے گولیوں سے ہی نہ بھون دے۔ نکلو اب۔ اس نے روزی کو اپنے نزدیک آتے دیکھ ایک ہاتھ میں سگار تھامتے دوسرے ہاتھ سے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں ایک چور نگاہ روزی پر ڈالتے بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے باہر نکلے۔ پاشا ان دونوں کو اس منظر سے ہٹانا چاہتا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نزدیک ہی آتی قدموں کی چاپ پر سر جھٹکتے شیطانی مسکراہٹ سمیت روزی کی سمت متوجہ ہوا جو اب اس کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو رہی تھی۔ پاشا نے ترچھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور سگریٹ کا گہرا کش لگایا اور پھر اپنا بڑھا ہوا سگریٹ اس کی جانب کیا تو اس نے بھی اسے لبوں سے لگا کر دھواں فضا کے سپرد کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم کہیں سیر کرنے چلتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمیں گھومے پھرے۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیرتی محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو پاشا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ چلو گھومنے چلتے ہیں، لیکن کہیں باہر نہیں بلکہ اپنے کمرے میں۔ وہ معنی خیزی سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا خباثت سے بولا تو روزی نے چمکتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دادی حضور آپ کہیں تو ہسپتال چلیں، الایا بی بی بھی گھر نہیں ہے، ورنہ میں ان سے کہہ دیتا کہ آپ کی طبیعت کچھ ابتر محسوس ہو رہی ہے آپ کو۔ خان بابا انہیں مسلسل صوفے سے پشت لگائے نڈھال سا بیٹھا دیکھ کر سر جھکائے پریشانی سے بولے تو اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، لیکن الایا کے نام پر ان کے چہرے پر ناگواری دہرائی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی کچھ بھی، وہ میری طبیعت بحال کرنے کے بجائے مزید خراب کرے گی۔ وہ رعونت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی تو خان بابا نے بے ساختہ دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ نہ جانے کیوں انہوں نے الایا کا نام لیا۔ خیر فی الحال انہیں لے کر ہسپتال جانا بھی ضروری تھا۔ آپ جائیں کچن سنبھالیں، زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، بس ذرا سا بی پی لو ہو گیا ہے، تبھی عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، ابھی دوائی لوں گی تو بہتر محسوس کروں گی۔ انہوں نے ان کے چہرے پر پریشانی کا عنصر دیکھتے طمانینت بھرے لہجے میں تسلی دی تو خان بابا نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا۔ دادی حضور بھی صوفے کا سہارا لیتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم آگے بڑھاتی ایک دم سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے کی بدولت وہ لڑکھڑا کر اس سے پہلے کہ گرتی خان بابا انہیں سنبھالنے کے لیے آگے کی جانب بڑھے، لیکن صفورہ بیگم نے بیچ راستے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ آپ ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلوائیں، انہوں نے حکم جاری کیا کیونکہ اب انہیں اپنی طبیعت سچ میں ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خان بابا نے اس بات میں گردن ہلاتے ان کی بات پر فوری عمل کیا تھا۔ وہ کندھے سے رومال اتارتے صوفے کی ایک جانب رکھتے میز پر بھاگنے کے سے انداز سے باہر میں گئے تھے۔ شکر تھا کہ الایا گھر پر نہیں تھی، ورنہ ان کی طبیعت خرابی کا سنتے اسے بھی ڈرامے کا نام دے دیتی اور اگلے ہی لمحے یہاں جنگ کا سا سامان ہوتا۔ شرفو گاڑی نکالو، دادی حضور کو ہسپتال لے کر چلنا ہے۔ اس نے گاڑی صاف کرتے شرفو کو ہدایت کی تو اس نے بھی جواباً سرعت سے اس کی بات پر عمل کیا۔ کچھ ہی لمحوں کے توقف کے بعد ان کی گاڑی تیزی سے قریبی ہسپتال کی جانب بڑھی تھی۔ صفورہ بیگم نے انہیں گھر ہی رہنے کا حکم دیا تھا کیونکہ کچھ لوگ انیکسی دیکھنے کی بدولت آ رہے تھے اور وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد یہ کام بھی مکمل ہو جائے۔ اتنے عرصے سے اس لڑکی کی ہٹ دھرمی کی بدولت وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھیں، لیکن اب بھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جو ان کا دل کہے گا وہی کریں گی کیونکہ یہ ان کا گھر تھا اور یہاں حکمرانی بھی ان کی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کی گاڑی کے پہیے ہسپتال کی حدود میں داخل ہوتے ہی چرچرائے تھے۔ شرفو نے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا تاکہ انہیں لیے اندر کی جانب جا سکے، لیکن انہوں نے ناگواری سے اس کی حرکت کو ملاحظہ فرمایا تو وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ جو عورت اپنی پوتی کو کچھ نہیں سمجھتی، اسے کسی درجے پر نہیں رکھتی، تو وہ ایک عام سے ملازم کو کس کھاتے میں لیں گی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے خاموشی سے ایک جانب ہوئے اور انہیں باہر نکلنے کا راستہ دے گیا۔ صفورہ بیگم اپنے مخصوص کروفر والے انداز میں لاٹھی کے سہارے باہر نکلتی خود ہی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ان کے پیچھے جانے
اور مزید بے عزت ہونے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قدم اندر کی جانب بڑھاتے کئی بار ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، لیکن ان کی ذات کو یہ کہاں گوارا تھا کہ وہ کسی ملازم کا سہارا لیتی، تبھی خود اپنے سہارے آنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک زوردار چکر آنے کے بدولت، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمیں بوس ہوتی، کسی نے عقب سے ہی انہیں سہارا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا، لیکن مقابل کے چہرے پر ماسک ہونے کی بدولت وہ دیکھ نہیں پائی۔ لیکن مقابل کا چہرہ پہلے تو ان کی صورت دیکھتے ہی تاریک ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری تو وہ اس پاٹ چہرے سمیت ناگواری سے سر جھٹک گیا اور سختی سے دانت پر دانت جمائے انہیں اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں لائے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اوئے احمد، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر یہاں وہاں مت منڈلایا کر۔ اس کا ساتھی جو وہیں سے گزر رہا تھا پہلے تو اندر کا منظر دیکھتے ٹھٹک کر رکا، سینئر ڈاکٹر کو ڈیوٹی پر دیکھتے وہ اسے جھاڑ پلانے والے انداز میں بولا، ہاں وہیں جا رہا تھا، راستے میں یہ عورت طبیعت خرابی کی بدولت گر رہی تھی تو سنبھال لیا۔ اس نے اپنا ماسک درست کرتے جواز پیش کیا تو اس کے ساتھی نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ تو فارمیسی میں کون ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا تو اس پاٹ چہرے سمیت اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک دو لوگ ہیں جو سنبھال رہے ہیں، ویسے بھی دوائیوں والے اکا دکا لوگ ہی تھے، تو زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی کچھ بولے گا تو میرے پاس بھی وضاحت کے لیے سب کچھ ہوگا۔ وہ رعونت زدہ لہجے میں بولتے ایک بار پھر صفورہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا ساتھی بے نیازی سے کندھے اچکاتے خود فارمیسی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو وہ اس کا بھلا کر رہا تھا اور اوپر سے وہ زیادہ ہی تیور دکھا رہا تھا۔ جس دن سے وہ یہاں آیا تھا کسی نہ کسی بات کی بدولت ڈاکٹر اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دیتے تھے، لیکن وہ تھا کہ کان پر جوں تک نہ رینگنے دیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ان کی بازو تھامتا اپنے عقب سے آنے والی کرخت آواز پر۔ اس کا حلق سوکھا تھا۔ احمد، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر آصف نے کٹیلے لہجے پر بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا اور ان کی جانب متوجہ ہوا، اور دونوں بازو کمر پر باندھتے خاموشی سے چہرہ وہ جھکا گیا۔ ڈاکٹر آصف کے کٹیلے لہجے پر وہ مشکل سے اپنے اشتعال پہ قابو پاتا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا اور دونوں بازو کمر پر باندھے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ وہ جی ڈاکٹر، میں اپنے کام پر ہی جا رہا تھا، لیکن یہ راستے میں، اس نے وضاحت پیش کرنا چاہی، لیکن وہ درمیان میں ہی سختی سے اسے ٹوک گئے۔ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے احمد، یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، بہت سے، وہ بھی، اور وہ علاج کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ اس نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے زہرخند لہجے میں کہا تو خفت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے مشکل سے مٹھیاں بھینچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا، لیکن ڈاکٹر، بے شک یہ ڈاکٹرز کا کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا، لیکن کچھ انسانیت ہم لوگوں میں بھی ہے۔ ابھی کسی کی مدد کرنے سے آپ کے پیسوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ بھی جواباً پہلی بار ان کے سامنے زبان کھولتے سنجیدگی سے گویا ہوا تو ڈاکٹر آصف نے خون آشام نگاہوں سے اس کی جانب تکا، فوراً سے پہلے یہاں سے دفع ہو جائیں اور چاہے باقی سب نکلے وہاں سے، لیکن آپ مجھے ہمہ وقت فارمیسی میں ہی دکھنے چاہیے۔ آپ نے دوائیوں کی ڈگری لی ہے تو اسی تک محدود رہیں، ڈاکٹرز کی حدود تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور مزید ایک بات میری ذہن نشین کر لیں کہ غریب جس قدر مرضی امیر ہو جائے، چاہے محلوں میں رہنا شروع کر دے، لیکن اسے اپنی پرانی حیثیت اور اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ظاہری طور پر وہ برانڈ دکھتا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہی تنگ نظر اور غریب ہی کہلاتا ہے۔ ان کے سخت الفاظ پر وہ فق چہرے سمیت کچھ لمحے تو ان کا چہرہ دیکھتا رہا کہ وہ کیا سچ مچ ڈاکٹر ہے جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، لیکن دوسروں کو اس کی اوقات باور کرانا وہ بخوبی جانتے ہیں۔ وہ سختی سے لب بھینچتا ایک خالی خالی نگاہ صفورہ بیگم کے نیم بے ہوش وجود پر ڈالتے ان کے ایک جانب سے ہوتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر آصف نے سرعت سے کسی کو کال ملائی اور اسے جلد از جلد وہاں پہنچنے کا کہا۔ انہیں آپریشن تھیٹر میں لے کر چلو، اس نے موبائل میں کوئی نمبر ڈائل کرتے مصروف سے انداز میں کہا تو اس لڑکے نے حیرت سے ایک نظر بیڈ پر لیٹی خاتون پر ڈالتے ایک نگاہ ڈاکٹر پر ڈالی کہ کہیں اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ ہلکا ہلکا ہوش میں تھی اور ان کی طبیعت اب اس قدر بھی ابتر نہیں تھی کہ انہیں آپریشن کی خاطر لے جانا پڑتا۔ لیکن ڈاکٹر، وہ نیم بے ہوشی میں ہے، بھلی چنگی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے تئیں عقل مندانہ بات کی تھی، لیکن اس بات سے انجان کہ اس کی بات کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نیم بے ہوش ہیں تو بے ہوش بھی ہو جائیں گی، اسی خفیہ کمرے میں لے کر چلو اور بے ہوشی کا انجیکشن لگاؤ، ہمیں جلد از جلد اپنا کام مکمل کرتے باس تک پہنچنا ہے۔
اس کی بات پر وہ لڑکا پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا، آنکھوں میں پراسرار چمک لیے وہ صفورہ بیگم کی جانب بڑھا جو نیم بے ہوشی میں ہونے کی بدولت ان کی ایک ایک بات سن چکی تھی، لیکن مال کے معنی سمجھنے سے قاصر تھی۔ لیکن اس ڈاکٹر کے طور اتوار بھی انہیں گھبرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنا کام سر انجام دیتا اور ایمرجنسی وارڈ سے جاتے خفیہ راستے سے نکلتا، باہر سے آنے والی چیخو پکار پر اس کے اسٹریچر کو پکڑتے ہاتھ ایک لمحے کو کپ کپ آ گئے۔ گھبرا تو ڈاکٹر بھی گیا تھا، تبھی سارے کام ترک کر کے اس نے اس لڑکے کو بھی وہاں سے جانے کا کہا فوراً، اور یہ کہتے ساتھ ہی باہر کی سمت دوڑا۔